شہادت جو ہے نا وہ 27 فیبروری 2016 یہ شوال نارتھ وزیرستان، جو کہ اس ٹائم پہ جنرل رئیس شریف کے اس ٹائم کے بیچ میں وہ ٹائم تھا جب وہ اس میں آپریشن ضرب عضب تھا، تو اس وقت چونکہ ہب جو تھا نا ٹیررسٹ کا وہ جگہ بن چکی تھی جو شوال ویلی تھی، کیونکہ جتنے بھی دائیں بائیں سے بھاگے تھے تو وہ وہاں پہ گئے تھے. تو الحمدللہ پھر وہاں پہ ایسے مجاہدی جو ہے نا جنہوں نے جا کے اپنی قربانی دی اور اللہ پاک نے ان کو ہر لحاظ سے کامیابی سے نوازا. اس مارکے میں ہمارے کیپٹن صاحب کے علاوہ بھی کوئی شہید ہوا تھا جوان؟ جی بالکل شہید ہوئے. ان کے ساتھ جو جب جا رہے تھے تو پہلا ان کا سپاہی شہید ہوا، اللہ پاک درجات بند فرمائے سب شہداء کے. اس کے بعد جو ہے نا دوسرا میں آپ نے بات اچھی ساتھ کر دی، پھر ساتھ جاتے ہوئے دوسرا ان کا ایک اور سپاہی جس کے گلے میں اس جگہ پہ گولی یہاں پہ لگی، وہ وہاں پہ زخمی ہوا. اس طرح حوالدار حاکم خان، جس کو میں حوالدار حاکم خان کو نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ میرے شہید نے جب یہ اٹیک کے لیے جا رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ یہ اس فیز میں جو اٹیک کے فیز میں یعنی حملہ کرتے ہوئے، چونکہ یہ ان کو چیز کر رہے تھے، ان کو حملہ کرتے ہوئے جو ہے نا ان کے اوپر ان کو پکڑ رہے تھے، ان کو فرنٹ پہ اٹیکنگ پوزیشن میں، مطلب شہادتیں سب افضل ہیں ساری باتیں. لیکن اللہ پاک نے اس کو ایسے معاملے کیے کہ اس کو اٹیک کرتے ہوئے، ان کو پر حملہ کرتے ہوئے، ان کو پکڑتے ہوئے، ان کو ڈھونڈتے ہوئے، ان کو مارتے ہوئے، ان کو اپنی جگہ سے نکالتے ہوئے، یعنی ایک قسم کا ان کے پیچھے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اٹیکنگ پوزیشن میں اللہ پاک نے جو ہے نا اس طریقے سے کیا. تو یہاں میں حوالدار حاکم خان کو نہیں بھولوں گا، چونکہ جو ان کے صوبیدار میجر صاحب تھے رحمانی سلیمان صاحب، ماشاءاللہ بڑے پیارے سارے، مطلب ان کے ٹاپ آفیسر سے لے کے ڈاؤن تک ماشاءاللہ سارے کے سارے مجاہد، اور وہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ نسلوں میں یہ چلے گا، قیامت کی صبح تک یہ محبتیں چلیں گی. یہ شہید زندہ ہے، دوسری بات نہیں. حوالدار حاکم خان کو انہوں نے خود چنا، وہ بٹالین میں ایک اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ دوسری اپائنٹمنٹ پہ تھا، تو اس سے لے کے چونکہ شہید کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون کس طریقے سے. تو صوبیدار میں صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو صاحب بہادر کہتا ہوتا تھا، کیپٹن عمیر عباسی. میں نے کہا صاحب آپ کے صاحب وہ معاملہ کر گئے نا؟ کہتے سر کر گئے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے اپنا معاملہ کر گئے. واقعی صاحب بہادر والا معاملہ کر گئے، بہادری والا معاملہ کر گئے. ہاں تو حوالدار حاکم خان کو انہوں نے چنا، انہوں نے کہا صوبیدار میں صاحب یہ مجھے ساتھ چاہیے، میں نے لے کے جانا ہے. تو انہوں نے کہا سر کون سی بات ہے، میں کوئی ڈیوٹی کسی اور سے کرواؤں گا، یہ آپ کے ساتھ جائے گا. حوالدار حاکم خان نے جب شہید کو گولیاں لگی، شہید نے کلمہ پڑھا، اس نے سن لیا پیچھے، تو اس کے بارے میں جو ساتھ ساتھی ہیں سارے وہ بتاتے ہیں جو دیکھ رہے تھے، آئی وٹنس تھے. تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ جی اس نے LMG چونکہ تھوڑی وہ آپ کو لیٹ کے فائر کرنا ہوتا ہے سارا سلسلہ، لیکن اس اتنے جذبے میں آ گیا کہ اس نے اٹھ گیا اور اٹھ کے اپنے سامنے، اپنے ہاتھ میں سامنے جو ہے نا اس نے اس کو جو ہے نا فائر کرنا شروع کر دیا. پھر سارے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خیال کرو، کہتے ہیں نہیں میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا افسر شہید ہو گیا، میں کس طریقے سے اس طرح پیچھے ہٹ سکتا ہوں. تو کہتے ہیں اسی وقت جو ہے نا وہ فائر کر رہا تھا سامنے، اور ادھر سے سنائپر کا فائر آیا اور اس کو سامنے یہاں پہ گولی لگی، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے اپنی جان آفرین. یہ محبتیں اصل میں کہتے ہیں نا کہ آج محبتیں ختم ہو گئی، محبتیں دینے سے محبتیں ملیں گی، آسانیاں کسی کے لیے پیدا کرنے سے آسانیاں ملیں گی. تو جب تک آپ کے اندر سیکریفائس کا، قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، کہیں پہ بھی معاملہ نہیں ہے، نہ گھر میں ہے نہ باہر میں ہے. تو اصل ہمیں اللہ پاک اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو بڑے جذبے والے لوگ ماشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا 5th جنریشن وار، کوئی ہائپر وار کا اس کو دے رہا ہے، تو اس میں ایک بڑا یہ پراپوگنڈا ہے کہ پاکستانی عوام میں اب جذبہ جہاد نہیں ہے، فوج اور عوام علیحدہ علیحدہ ہیں. تو جب ہمارے ہیرو کا جذبہ خاکی سبز لالی پرچم میں آیا، تو کیا عوام میں وہ 65 اور 71 والا جذبہ تھا جس طرح اس جنگوں میں عوام نے فوج کا ساتھ دیا؟ کیا آپ نے وہ جذبہ محسوس کیا اپنے؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کو بتاؤں مری سے لے کے تقریباً ہمارا 19 کلومیٹر بنتا ہے، روڈ بلاک ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اتنی دنیا امڑ پڑی تھی. ہماری کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. یہ 5th جنریشن وائس کو کہتے ہیں کہ جی ملک اور اپنا قوم اور فوج کو آپس میں، یعنی آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہے کہ جہاں پہ بھی دشمن نے اٹیک کیا وہاں پہ فوج اور
قوم کو جو ہے نا سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی. تو الحمدللہ یہ چند ایلیمنٹس کوئی ہو سکتے ہیں آئی کانٹ سے، ویئر ایز ہمیں ہر بندے نے، ہر بشر نے، ایسی ایسی محبتیں دی. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ شہید کا میں نے خود پرسنلی دیکھا، آبزرو کیا. جب شہید کو وہاں پہ، میں تو وہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ شہید زندہ ہیں، تو اس قبرستان کے بیچ میں ایسے لوگ دیکھے کہ جن کی آنکھوں میں آنسو، جن کی داڑیاں تھیں یہاں سے جا کے آنسو نیچے ہو رہے تھے، ینگ لوگوں کے آنسو اس طرح نیچے جا رہے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کیا بات کریں، لیڈیز میرے پاس ناٹ صرف آرمی کی لیڈیز بلکہ دوسری بھی، جن کے 6 بیٹیاں، ایک بیٹا تو کہتے ہیں کل صاحب آپ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں کہ اس کو بھی اللہ کیپٹن عمیر عباسی شہید جیسی جو ہے نا شہادت نصیب کرے. یہ ایک نہیں، ہزاروں. کیا بات کرتے ہیں، وہ جذبے اللہ کے حکم سے زندہ ہیں. صرف جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہیرے والی بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی وہ دھول پڑی ہوئی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا انشاءاللہ وہ بھی ہٹے گی وہ جذبے. اور وہ بہت کم جہاں پہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایلیمنٹ ہیں جو اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں، اور جو اکثریت جو ہے الحمدللہ اس سب پہ حاوی ہو جاتی ہے. میں نے جذبے بالکل آن گراؤنڈ، میں تو پڑھتا تھا، ہم نے 65 دیکھی نہیں ہے، ہم نے 71 نہیں دیکھی، سارا کوئی نہیں دیکھا، جنگ نہیں دیکھی، لیکن مجھے حقیقت میں سچ آپ کو بتاؤں کہ قوم نے بہت پیار دیا، ابھی تک دے رہے ہیں. محبتیں دیں، فوج نے دیں، ہر لیول پہ دیں، ہر لیڈی نے دیں، ہر جنٹ نے دیں. آپ جیسے پیارے لوگ دیکھیں نا، ابھی بھی ہمیں وہ قومیں جو ہے نا وہ جو اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں، وہ پھر وہ قومیں رہتی نہیں ہیں. تو الحمدللہ یہ اس ملک قائم ہے تو یہ اس قوم کی محبتوں سے قائم ہے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جو کوئی تھوڑے ایلیمنٹس دائیں بائیں کرنے والے بھی ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اس ملک کو اللہ قائم رکھے گا، دوسری بات ہی نہیں ہے. سر اینڈ میں ذرا کوئی پیغام دے دیں، کیونکہ آپ خود بھی سرونگ آفیسر سرو کر چکے ہیں ملک کے لیے، آپ کا بیٹا ایک ابھی سرو کر رہا ہے، دوسرا اپنی منزل مقام پا چکا ہے. آپ نے اپنے گھر سے قربانی پیش کی ہے، اس وطن کی آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے. تو آپ ایک تو وہ آفیسروں والا کہ پاکستانی آفیسر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ کا گھرانہ اس کی مثال ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کیا آپ تینوں نے ماشاءاللہ، باپ بیٹوں نے. تو ہمیں ایک تو تسلی دے دیجیے کہ الحمدللہ عوام کو بتا دیجیے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. تو دوسرا اس 5th جنریشن وار کے حوالے سے جو آپ نے میسج تھوڑا سا دیا ہے، تھوڑا سا زیادہ اس کے ساتھ کچھ اٹیچ کر دیجیے کہ الحمدللہ پریشانی کی کوئی بات نہیں. دیکھیں پریشانی تو بات یہ ہے، جو مسلمان ہے نا، ہمیں اگر فرض کیا کہ مسلمان کسی سے خوار ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جی اس کو مال کی محبت میں آ گیا ہے اور موت سے ڈرنا شروع ہو گیا. موت سے مسلمان کیسے ڈر سکتا ہے؟ ایک مومن مسلمان، اس کی شان ہے کہ اس کو شہادت کی اللہ پاک موت نصیب فرمائے. تو جس قوم میں شہادت کے جذبے ہوں، یہ ہمارے مجاہد ایک نہیں، ہر چوتھے گھر میں بھی ایک مجاہد ہے. ٹھیک ہے، خواہ وہ سپاہی ہے یا جرنیل ہے، کسی بھی لیول کا، ہر لیول کے افسر شہید ہوئے ہیں. یہ بات نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی فلاں لیول یہ ہو جاتے نہیں. ہمارے سارے کے سارے افسرز جتنے بھی ہیں وہ فرنٹ سے الحمدللہ لڑے ہیں، خواہ وہ ایک باٹم سے لے کے ٹاپ تک الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. جب میں پہلے بات کی تھی کہ جب یہ جذبے ہمارے بیچ میں ہوں گے نا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی معاملہ اس طریقے سے ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ وارفیئر دنیا نے ریکگنائز کیا ہے، دنیا کی جو اپنے آپ کو ٹاپ قومیں سمجھتی ہیں انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ جی یہ واحد یہ ملک ہے کہ جس نے اس حالات کے بیچ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ نے ان کو سرور کیا. اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ جذبہ ایمانی، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ ابھی بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں بھی دیتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے. ملک قائم کا بالکل کسی قسم کی کوئی فکر والی بات، کوئی معاملے کی بات نہیں ہے. یہ ملک جو ہے نا قیامت کی صبح تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے نا. سب اپنا حوصلہ رکھیں، سب معاملہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ اپنی آخرت بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ملک کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ پیار کریں. کلمہ، کیونکہ یہ اس کی نسبت بہت بڑی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جس نسبت کے ساتھ آپ بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب عقیدت ہوگی یہ معاملہ ہوگا. اور سچ اور حق یہی بتاؤں کہ یہ جو جنگ، جو گوریلا وارفیئر، یہ جس جو بھی اس کو جنگ آپ کہیں، بڑی سخت جنگ، دنیا کی سخت ترین جنگ میں جس کو سمجھتا ہوں وہ یہ اس طاقت سے ہوئی ہے. یہ اندر مجاہدہ نا جذبے کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم شہادت کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. تو جب یہ جذبے موجود رہیں گے ہماری قوم میں، ہمارے بچوں میں، تو الحمدللہ دوسری بات کوئی نہیں ہے، دشمن ناکام ہوگا انشاءاللہ. جی ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو کی آج کے ہمارے ہیرو عمیر عباسی شہید کے والد محترم نے. ناظرین، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اینڈ میں بات بتائی کہ جنگیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، نہ جیتی جاتی ہیں. اس کی حالیہ مثال 48 کنٹریز ہیں نیٹو میں تقریباً غالباً، جنہوں نے افغانستان پر
اس نشے کے ساتھ، اس غرور کے ساتھ اٹیک کیا کہ ہر چیز نیست و نابود کر دیں گے۔ اس سے پہلے اصل میں وہ 5-6 مسلمان کنٹری میں یہ ایکسرسائز کر چکے تھے، ان کو ملیا میٹ کر چکے تھے، عراق ہے، سریہ ہے، لیبیا ہے، تو ان کو یہ تھا کہ شاید افغانستان کو بھی وہ مٹی کا وڈیر بنا دیں گے، ہر چیز نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میں اصل میں یہ کمپیریبلز کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں کے مقابلہ ہے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح ٹیکنالوجی اور ایمانی جذبہ، ان کی جو بات تھی اس کو تھوڑا کمپلیٹ کرتے ہیں کہ نیٹو ہار گئی ان لوگوں کے آگے، لیکن وہی جنگ پاکستان نے بہت تھوڑے عرصے میں جیتی، الحمدللہ اس پر قابو پایا۔ اور جو آج سے 8-10 سال پہلے حالات تھے کہ ہر روز کہیں نہ کہیں دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی وقوع ہوتا تھا، ٹی وی پر ہر روز یہ خبر چلتی تھی، جس دن کوئی خبر نہیں آتی تھی بندہ پریشان ہوتا تھا کہ آج کوئی دہشت گردی کا واقعہ کیوں نہیں ہوا۔ یعنی یہ عالم تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں خوف محسوس ہوتا تھا کہ شاید واپس نہ آ سکیں۔ تو الحمدللہ تھوڑے عرصے میں پاکستان آج محفوظ ہے۔ آج وجہ ہمارے اس طرح کے والدین نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے لیے قربان کیا اور اس وطن کو محفوظ کیا، اور ان کے جذبہ کو سلام ہے۔ اور یہ کیوں ہوا کہ جس طرح میدان بدر جو ہماری فرسٹ مارکہ ہے حق و باطل کا، اس سے لے کر آج تک یہ ایک ہی جذبے کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ نے عروج بخشا، وہ ہے کلمہ اور ایمان اور شوق شہادت، اور جو ہمارا ذوق ہے اپنے وطن سے، اپنے دین سے محبت کا، اس کی بدولت۔ تو یہ ٹیکنالوجی والی جنگیں نہیں ہیں، جذبہ ایمانی وہ کہاں سے لائیں گے، شوق شہادت کہاں سے لائیں گے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، نہ اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ناظرین، تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، جس طرح میں ہر ویڈیو میں اینڈ میں ایک آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ان گمنام ہیروز کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں کہ جنہوں نے اپنا سنہرا مستقبل ہمارے آج کے لیے قربان کیا۔ تو آج کل بھی جو ہمارے اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مشنوں میں کامیاب کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔